ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الحنین المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد الی آخر الآیہ۔ صدق اللہ العظیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وعلماء امتہ وصلحاء ملتہ واتقیاء دینہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ 21ویں صدی بظاہر سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں انسان کی کامیابی کی صدی سمجھی جاتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اپنی محنت، مستقل اور مسلسل تجربوں کی وجہ سے اس قابل ہوا کہ نئے سامان زندگی، سامان راحت دریافت بھی کرے، ایجاد بھی کرے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے، لیکن اپنی تمام تر ترقی کے دعووں کے باوجود عالمی سطح پر، قومی سطح پر، نجی اور خاندانی سطح پر آج کے انسان کو جو سب سے بڑا مسئلہ لاحق تھا اور ہے، پہلے درجے میں وہ انسان کے روحانیت کے بحران کا مسئلہ تھا۔ سائنس نے انسان کی روح اور روحانی وجود کا انکار کیا اور ساری کوششیں اس پر صرف کی کہ انسان کے اس مادی وجود اور جسم کے لیے زیادہ سے زیادہ سکون اور آرام کے سامان کو ایجاد کیا جائے۔ چنانچہ پوری زندگی کی تگ و دو، دھوڑ دھوپ، قومی سطح پر، حکومتی سطح پر، اداروں کی سطح پر ساری کوششیں، سارے فنڈ، سارے بجٹ اس کام کے لیے مختص کیے گئے کہ یونیورسٹیز کی سطح پر اداروں کو مستقل مادی اشیاء کو زیادہ سے زیادہ ایجاد کر کے زندگی کی مادی دوڑ میں انسان کے لیے زندگی کے چلن کو آسان بنانا قرار دیا گیا۔ یونائٹڈ نیشن سے لے لیں اور ایک عام معمولی کیمسٹری کا، بائیولوجی کا، زولوجی کا یا کسی اور سائنس کا، باٹنی کا کوئی پروفیسر ہے، سائنسدان ہے، اور دوسری طرف میکینکس میں اور انجینئرنگ میں جس بھی فیلڈ کا انجینئر ہے یا سائنسدان ہے، اس کی ساری تگ و دو اور محنتیں صرف اسی نقطے پر مرتکز ہیں کہ ہم انسان کے لیے دنیا کو زیادہ سے زیادہ آرام دہ اور پرکشش جگہ بنا دیں۔ اس کے نتیجے میں بہت مفید قسم کی ایجادات ہوئیں، اور وہ ایجادات ہم دن رات میں استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن جب سے معلومات کا انفجار ہوا ہے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا آغاز ہوا ہے، انسان نے خود اپنے انسان ہونے کو بھی بھلا دیا ہے۔ پہلے صرف روح کا انکار تھا، انسان کے باطن اور اس کی حقیقت کا انکار تھا، اور اس کے باطن کی قوت کا انکار تھا، اندر کی جو اللہ تعالیٰ نے اسپریچول ٹیکنالوجی رکھی تھی اس کا انکار تھا۔ لیکن بڑھتے بڑھتے اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ انسان نے خود اپنے وجود تک کا انکار شروع کر دیا ہے۔ آپ گھروں میں داخل ہوں
اب تو اس میں امیر اور غریب کا فرق بھی تقریباً ختم ہوتا چلا گیا ہے۔ آپ گھروں میں داخل ہوں، ایک آدمی وہ واٹس ایپ پہ بیٹھا ہوا ہے، دوسرا یوٹیوب پہ بیٹھا ہوا ہے، تیسرا ٹویٹر کو لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، بچہ وہ ویڈیو گیمز کھیل رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں انسانی رشتوں اور تعلقات کا ایک عالمی بحران کھڑا ہو گیا ہے۔ بیٹے کو اس بات کی نہ کوئی خبر، نہ تمیز اور نہ ادب کہ والد صاحب سامنے بیٹھے ہیں، آ رہے ہیں، وہ بلا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، وہ کوئی چیز اس سے مانگنا یا منگوانا چاہتے ہیں، کوئی چیز اس کو دینا دلانا چاہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے والدائیں وہ چھوٹے بچے جنہیں ہمارے بچپن میں لوریاں گا گا کر کے اور لوریاں سنا سنا کر کے سلایا جاتا تھا، جگایا جاتا تھا، بٹھایا جاتا تھا، ان کے لباس اور کپڑوں کو بدلا جاتا تھا، اور وہ لوریاں جو اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے مزین ہوتی تھیں، ایک خوبصورت روحانی اثر اس نومولود اور پھر چھوٹے بچے کے دل اور دماغ پر انمٹ نقش چھوڑ دیا کرتا تھا، اور پوری زندگی بچہ ان الفاظ کو مختلف پیرایوں میں یاد کرتا، اور اس کے نتیجے میں اس کی زندگی کے اندر سکون اور طمانینت رہتی، ڈپریشن کا کہیں دور تک نام و نشان نہیں ہوتا۔ آج انسان نے بجائے اس کے کہ وہ سائنس کو، ٹیکنالوجی کو، اس کی ایجادات کو اپنا غلام بنائے، اپنی مرضی سے چلائے، ان اشیاء نے، ایجادات نے، ان ٹیکنالوجیز نے انسان کو اپنا غلام بنا دیا ہے، اور وہ جس طرح چاہتی ہیں اس طرح انسان کر رہا ہوتا ہے، جس سے رشتوں کا ایک وہ بحران کھڑا ہو گیا کہ چارلس ڈکن نے اس وقت اپنے اس ناول کے اندر، جو اس نے برطانیہ کے اس صنعتی ماحول میں انقلاب کے نتیجے کے طور پر پیدا ہوا تھا، اس کو ہارڈ ٹائمز کے عنوان سے لکھا، اور اس وقت کہا کہ ان چمنیوں نے، ان کارخانوں نے، ان صنعتوں اور فیکٹریوں نے ہم سے ہماری محبت کو چھین لیا، ہم سے ہماری زراعت کو چھین لیا، ہم سے ہماری لہلہاتی فصلوں کو چھین لیا، ہم سے ہماری تعلقات کی وہ خوبصورت امنگیں جو دلوں میں پروان چڑھتی تھیں، ماں اور باپ کے دلوں میں اپنی اولاد کے لیے، اولاد کے دل میں ماں باپ کے لیے، بھائیوں کے دلوں میں بھائیوں کے لیے، اور رشتہ داروں کے دلوں میں رشتہ داروں کے لیے، اور انسانوں کے دلوں میں انسانوں کے لیے۔ چارلس ڈکن نے کہا کہ یہ سارے رشتے فیکٹری کے اوپر لگی ہوئی چمنی کے دھوئیں کے ذریعے سے نکل کر کے بھاپ اور دھوئیں کی صورت میں اڑ رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد پوری دنیا کی سماجیات، سوشیالوجی کے جتنے سائنٹسٹ تھے وہ مستقل انسان کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اس کے رویوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اس کے معاملات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور خود اہل فکر و دانش جس طبقے سے وابستہ ہوں، بالخصوص جو دیندار ہیں اور دینی علم رکھتے ہیں، روحانی شعور رکھتے ہیں، خود اپنی ذاتی تربیت میں نہایت پختہ اور مضبوط ہیں، خلق خدا کا درد رکھتے ہیں، وہ اس بات پر آنسو نہیں بہا رہے کہ نئی ایجادات آ رہی ہیں، ان کا رونا یہ ہے، اور ان کے لیے سب سے بڑا انسانی المیہ یہ ہے کہ خود انسان اپنے اس وجود سے غافل ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان لنفسک علیک حق، آپ پر آپ کے خود اپنے اس وجود کا بھی حق ہے، اور انسان ہے کہ اسے نہ اپنے کھانے کی فکر ہے، نہ پینے کی فکر ہے، نہ سونے کی فکر ہے، نہ تعلقات کی فکر ہے، نہ معاملات کی فکر ہے، نہ حقوق کی رعایت ہے، نہ ادب اور آداب کی تمیز باقی رہی،
آپ جو نوجوان طبقہ ہے اور وہ جنریشن ہے جو اس وقت اسکولوں میں کالجز میں پڑھ رہی ہے، آپ ان سے ذرا بات تو کر کے دیکھیں، آپ ان کے رویوں کو تو دیکھیں، آپ ان کے ساتھ کوئی معمولی سی گفتگو کر کے دیکھ لیں تو آپ کو ان کے طور اور اطوار بالکل عجیب لگیں گے۔ ان کے آنکھوں کے اندر وہ روحانیت، وہ چمک، وہ رانائی، وہ ولولے آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوں گے جو ایک زمانے میں نوجوانوں کا خاصہ ہوا کرتا تھا، جس سے نوجوان نظر آتا تھا۔ ایک پش مردگی کی کیفیت ہے، ایک عجیب بحران کسی صورتحال ہے، چاہے وہ اسکول کی سطح پر ہو یا کالج اور یونیورسٹی کی سطح پر ہو۔ آپ دیکھیں کہ لوگوں میں اداسی ہے، مایوسی ہے، رویوں میں بے بسی ہے، لاچاری ہے، اور اس کا سبب اور اس کی وجہ کوئی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے مسلط کردہ عذاب نہیں ہے، وہ آسمانی کوئی قہر نہیں ہے، آسمانی آفت اور مصیبت ہرگز نہیں ہے، بلکہ خود انسان کے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہوا اور خریدا ہوا وہ فساد ہے جس کو وہ چھوڑنے پر بالکل آمادہ نہیں ہے۔ ہماری زندگی کے بے رب اور بے ڈھب قسم کے طور طریقوں نے ہماری پوری زندگی کے میکینزم کو بہت بری طرح ادھر سے ادھر کر دیا ہے، تلپٹ کر کے رکھ دیا ہے، چیزیں تلپٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور انسان وہ اپنی خود ایجادات اس کا بندہ بن رہا ہے، غلام بن رہا ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگا ہوا ہے۔ اس کے نتیجے کے اندر آپ جس دن کا اخبار اٹھا کر کے دیکھیں، کسی آدمی نے شاذ و نادر ہوگا کہ بھوک سے خودکشی کی ہوگی، شاذ و نادر ہوگا کہ پھٹے ہوئے لباس کی وجہ سے وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہوا ہوگا، بہت کم ہوگا کہ کسی طالب علم نے اپنے مہینے کی فیس کے نہ ادا کرنے کے سبب جا کر کے خودکشی کر لی ہوگی، بہت کم ہوگا کہ کسی دوسرے ایسے انسان نے جس کی کوئی وقتی اور عارضی شدید ضرورت تھی، بیماری میں مبتلا تھا، ہسپتال کے بیڈ پر تھا اور وہاں دوائی نہ ملنے کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی ہو، ایسی کوئی بات آپ کو نہ سننے کو ملتی ہے نہ پڑھنے کو ملتی ہے۔ انسان کا سب سے بڑا المیہ یہ بن گیا ہے کہ انسان آج بھوک سے نہیں مر رہا، زیادہ کھانے سے مر رہا ہے۔ انسان کے ساتھ کی سب سے بڑی مصیبت یہ بن گئی ہے کہ انسان کم ملنے کی وجہ سے پریشان نہیں، زیادہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہو گیا ہے۔ انسان کم جمع کرنے کی وجہ سے پریشان نہیں، زیادہ اس نے اتنا زیادہ جمع کر لیا ہے اور اتنا زیادہ وہ جمع کرنا چاہتا ہے، وہ لامحدودیت کی اس انتہاؤں میں داخل ہونا چاہتا ہے جس کے لیے اللہ نے اس کو ڈیزائن ہی نہیں کیا، جس کے نتیجے میں انسان پر، نوجوانوں پر، عام لوگوں پر، بچوں پر ایک ڈپریشن کی کیفیت ہے۔ آپ اخبار دیکھیں، میں نے پرسوں میڈیکل کی ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں اخبار میں دیکھا کہ گلشن معمار کے علاقے میں اس میڈیکل کی 3rd ایئر کی طالبہ وہ گھر کی 4تھی چھت کے اوپر گئی اور وہاں سے اس نے جم مار کر کے خودکشی کر لی۔ آپ نے نٹی جٹی کے پل کے حوالے سے سنا ہوگا کہ کتنے سارے نوجوان ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں آ کر کے نیچے جم مار کر کے خودکشی کر لیتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ یہ بڑی عمر کے، ادھیڑ عمر کے اور اس عمر کے لوگ یہ کام نہیں کر رہے کہ جو اپنی زندگی سے بظاہر مایوس نظر آنے چاہیے تھے، جن کی زندگی میں عموماً رانائی باقی نہیں رہتی، رونقیں باقی نہیں رہتی، کچھ جذبے، امنگیں اور ولولے تازہ نہیں رہتے۔ لیکن یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ وہ لوگ جنہیں جوان رانا ہونا چاہیے، جن کی وجہ سے اور جن کے آس پر ماں باپ، رشتہ دار اور دوسرے تعلق کے افراد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ایک بہتر مستقبل کی امید لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے اسباب کیا ہے؟ اس کا دین کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ دین کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے کہ ایک نوجوان جب ڈپریس ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، تو اس کی یہ مایوسی دنیا سے نہیں ہوتی، صرف انسانوں سے نہیں، نعوذ باللہ وہ اللہ سے بھی بالآخر مایوس ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ سے مایوس ہو جائے تو پھر
اسے نماز کی ادائیگی میں بھی کوئی رونق نظر نہیں آتی، پھر اسے عبادت کرنے میں بھی کوئی لطف نہیں آتا، اور پھر اسے دین کا فہم، دین کی سمجھ، دین کی بات، دین کا حکم، دین کی طلب، اس کی طرف بھی رغبت نہیں ہو پاتی۔ وہ یہی کہتا ہے کہ سنانے والے مجھے صرف یہی سناتے ہیں کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری یہ سزا ہو جائے گی، ایسا نہیں کرو گے تو جہنم کی آگ میں جلائے جاؤ گے، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، یوں ہوگا اور ایسا ہوگا۔ یہ نوجوان جب ڈپریشن کی اس کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو تو بلا دیتا ہے، دنیا کو بلا دیتا ہے، لیکن بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی دنیا سے بھی غافل ہو جاتا ہے، بلکہ مایوس ہو جاتا ہے اور اپنی آخرت سے بھی نا امید ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سیدھی سی وجہ یہ ہے کہ ہم انسانوں نے اور پھر مسلمانوں نے اس دنیا کو اپنا ابدی گھر قرار دینے کے لیے اپنی پوری تگ و دو کو لگا رکھا ہے، اپنی پوری کوشش دن رات ہم اس بات پر کرتے ہیں کہ بس یہ دنیا بن جائے، اور دنیا بنانے کا تصور بھی اتنا بھونڈا ہے، اتنا عجیب و غریب ہے کہ جس کی وجہ سے مایوسی کا پیدا ہو جانا ایک فطری عمل بن جاتا ہے، اور انسان اس انتہائی قدم کے اٹھانے پر اپنے آپ کو بظاہر مجبور پاتا ہے جس کا اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ممانعت کا نہیں بلکہ حرمت کا حکم ہے کہ اگر کوئی انسان اور کوئی مسلم دنیا میں کسی اپنے عمل کی وجہ سے، مایوسی کی وجہ سے خودکشی کرتا ہے تو اس کو یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ خودکشی کے اس عمل کے نتیجے میں وہ صرف دنیا میں اپنی جان لینے پر تو قادر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو آزادی بخشی ہے، لیکن اگر اس نے اس عمل بد کا ارتکاب کیا تو اس کے نتیجے میں اس کی گلو خلاصی نہیں ہونے والی، اس کو دنیا کے ٹینشنوں سے اگرچہ کہ رہائی مل جائے گی، یہاں کے معاملات سے وہ اپنے آپ کو آزاد پالے گا، لیکن جس عمل کے ذریعے سے اس نے خودکشی کی ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابد الآباد تک اس پر اس کے اس عمل کو مسلط فرما دے گا، اور اسی طریقے سے وہ مستقل طور پر آخرت میں بھی اپنی جان کو لیتا رہے گا۔ تو پہلا جو تصور ایک مسلمان کو اس دنیا کے بارے میں اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی ابدی جگہ نہیں ہے، یہ مسافر خانہ ہے۔ ہمارے بزرگ اور بزرگ علماء کرام ہمیشہ اپنے گھروں کے باہر ایک کتبہ لگاتے تھے، ایک تختی لگاتے تھے کہ مسافر خانہ فلاں۔ وہ کبھی نہیں لکھتے تھے کہ دولت قدا، وہ قصر یا محل یا اس طرح کی کوئی تختی نہیں لگاتے تھے۔ لفظ مسافر خانہ بار بار ان کو یاد دلاتا تھا کہ وہ اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ وہ ایک بزرگ حج پر تشریف لے گئے اور جب واپس آئے تو واپس آنے کے بعد ان کے کسی متعلق نے وہیں مدینہ المنورہ سے فون کیا کہ آپ کہاں پر ہیں؟ انہوں نے جواب دیا مسافر خانے میں ہوں۔ وہ سمجھے کہ شاید کسی جگہ مسافر خانے کام سے گئے ہوں گے۔ 2 دن کے بعد دوبارہ فون کیا کہ حضرت آپ اس وقت کہاں تشریف فرما ہے؟ جواب دیا مسافر خانے میں۔ کہا حضرت آپ مسافر خانے میں آخر کر کیا رہے ہیں؟ کہا کہ بھائی جس کو تم گھر کہتے ہو میں اس کو مسافر خانہ سمجھتا ہوں، کیونکہ مجھے سدا اس میں نہیں رہنا، زندگی کے جتنے لمحات ہیں وہ گزارنا ہے اور اس کے بعد اپنی منزل کی راہ لے لینی ہے، اس لیے میں اس جگہ کو جس کو آپ اپنا گھر کہتے ہیں میں اس کو اپنا مسافر خانہ کہتا ہوں، میں اس کے اندر موجود ہوں۔ ہم نے دنیا کو اپنا پکا گھر تصور کر لیا ہے، ایک گھر کے بعد دوسرا بنانا، دوسرے کے بعد تیسرا بنانا یہ منع نہیں ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ 10 گھر بنائیں، آپ زیادہ گھر بنائیں، لیکن اگر ایک جھونپڑا بھی آپ کے دل میں یہ تصور پیدا کر دیتا ہے کہ اس جھونپڑے میں آپ کو ابد الآباد تک رہنا ہے تو یقیناً وہ جھونپڑا ڈھائے جانے کے قابل ہے۔ اور اگر ایک محل بھی آپ کے دل کے اندر یہ تصور راسخ نہ ہونے دے اور کبھی اس بات کو داخل نہ ہونے دے کہ یہ محل سدا آپ کے ساتھ رہے گا تو اس جگہ پر رہنا قابل ستائش بھی ہے، اور
آپ کے لیے دین اور دنیا کے اعتبار سے نہایت مفید بھی ہے، کیونکہ اسلام کبھی بھی دنیا کی اشیاء سے تمتع، فیض اور فائدے کو منع نہیں کرتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب اپنے دلوں میں اس بات کو راسخ کریں، آپ تاجر ہوں، آپ دولت مند ہوں، آپ غریب ہوں، آپ کسی بھی پروفیشن کے ہوں، زندگی میں کبھی بھی اس تصور کو اوجھل نہ ہونے دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مقررہ مدت کے لیے اس دنیا میں ہمیں رکھا ہے، اور جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں ایسے ہی رہو جس طرح مسافر رہا کرتا ہے، یا ایسا آدمی کر کے چل جاتا ہے اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے، یہ حق آشکارا ہو جائے، تو زندگی کی وہ رعنائیاں جس کے لیے اس کا ڈپریشن لیول بڑھتا ہے، جس کے لیے وہ دوائیں کھاتا ہے، جس کے لیے وہ ٹینشن کو پالتا ہے، وہ خود بخود کم ہونے لگتا ہے۔ وہ طلباء جو ایگزام میں اپیئر ہوتے ہیں، جنہیں ایک خاص ماں باپ کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے، مینٹورز کی طرف سے ایک ٹارگٹ دیا گیا ہوتا ہے کہ آپ کو اسے اچیو کرنا ہے، وہ طلباء جب اس کو اچیو نہیں کر پاتے تو لاہور کی لمز یونیورسٹی کا آپ نے کئی بار یہ واقعہ سنا ہوگا کہ وہاں کتنے طلباء سالانہ کسی امتحان میں اور امتحان کے کسی پرچے اور مضمون میں فیل ہونے کے نتیجے میں خودکشی کر لیتے ہیں، حالانکہ اتنے ٹیلنٹڈ طلباء ہوتے ہیں۔ اور زندگی میں ایک سبق ہم نے بھی یہ دیکھا ہے، سیکھا ہے، آپ لوگوں کا تجربہ ہوگا کہ بظاہر امتحانات میں ناکام نظر آنے والے لوگ اپنی عملی زندگی میں اتنے ہی زیادہ کامیاب ہوا کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر اس وقت مائکروسافٹ سے لے کر کے بڑے بڑے ادارے جن لوگوں نے کام کیے اکیڈمکلی وہ اتنے کامیاب نہیں تھے، لیکن ماں باپ کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے بار بار ناکامی کے کوسنے دینا، بار بار اس کے اوپر ان کو جو ہے وہ غصہ اور اشتعال دلانا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ طلباء سمجھتا ہے کہ میرے پاس کراچی کی IBA کا، یا میرے پاس لاہور کی لمس کا، یا ہارورڈ کا، یا کیمبرج کا، یا آکسفورڈ کا اگر وہاں کی ڈگری نہیں آئی تو شاید میری زندگی ناکارہ اور ناکام ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے رزق کو کسی ڈگری کے ساتھ نتھی نہیں کیا ہوا کہ آپ کے پاس ڈگری ہوگی تو اس کی بنیاد پر آپ کو رزق دیا جائے گا۔ کاروبار میں زیادہ تر وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جن کے پاس عموماً بڑی ڈگری نہیں ہوتی، چھوٹے موٹے سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، لیکن ان کے حصے کا رزق کہیں زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جن کے پاس PhD اور D.Litt کی ڈگریاں ہوا کرتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقسیم میں رزق کا معاملہ کسی بھی دنیا کی کوالیفیکیشن کی بنیاد پر مرتب نہیں فرمایا۔ اولاد کو ہمیشہ یہ تربیت دیں کہ وہ دنیا میں رہیں، دنیا میں رہتے ہوئے جب انسان کی زندگی سے کوئی مقصد ختم ہو جاتا ہے، اگر آپ دنیا میں صرف اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے رہتے ہیں تو اس کا نتیجہ ڈپریشن کی صورت میں نکلتا ہے۔ روزانہ صبح ایک اچھا ناشتہ، روزانہ دوپہر کے وقت ایک اچھا لنچ، اور روزانہ رات کے وقت ایک اچھا ڈنر اگر آپ 20 30 40 سال تک کھا لیں اور روزانہ اس کا ذائقہ بھی چینج ہو جائے تو اس کے باوجود بھی آپ کو اپنی زندگی بے مقصد لگے گی، آپ کی زندگی میں ڈپریشن اور ٹینشن کا لیول بڑھ جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے صرف اس جسم کے وجود کو پیدا نہیں فرمایا، اس کے ساتھ اس کی روح کو رکھا ہے، اور جب تک اس روح کو مطمئن کرنے کی ہم کوشش نہیں کریں گے، جسم کو کتنے بھی ذائقوں کے ساتھ اور کتنی ہی غذاؤں کے ساتھ، غذاؤں کی ورائٹیوں کے ساتھ آپ مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ انسان کے اندر، وجود کے اندر ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ خلا کیا ہوتا ہے؟ وہ مقصد زندگی کی تکمیل سے غفلت کا خلا ہوا کرتا ہے۔ زندگی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندے کے لیے، مسلمان کے لیے یہ مقصد اول رکھا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کو کما حقہ بجا لائے، اور بندگی کا لیول ہر انسان کے اعتبار سے علیحدہ ہے۔ کوئی
مال اور دولت والا ہے وہ مال اور دولت کو مستقل اللہ کی راہ میں اس طور پر دیتا رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی وقت کسی بھی موقع پر اس کے کسی بھی روپے سے خوش ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کے صرف یکمش بہت بڑی ادائیگی سے خوش نہیں ہوتا، اگرچہ کہ جو کچھ ہوتا ہے اسے قبول کر لیتا ہے، لیکن خوشی اس بات کا نہیں، اللہ کی خوشی کا جب بھی آپ کو اندازہ لگانا ہو اپنے دل کے اندر پیدا ہونے والی اس خوشی کے جذبات سے لگا لیا کریں جو آپ کو اللہ کی راہ میں انفاق کے بعد حاصل ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ کا دل اللہ کی راہ میں انفاق کرنے کے بعد خوش ہو رہا ہے، اس کے اندر خوشی کی لہریں دوڑ رہی ہیں، تو یقین جانیے کہ رب تعالیٰ نے بڑی خوشی کے ساتھ آپ کے اس انفاق اور صدقے کو، اس کے عطا کو قبول فرما لیا ہے۔ زندگی میں مقصد کو پیدا کریں، اور مقصد ایک اللہ کی بندگی ہے، اور اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی چاہت کا برتنا انسانوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ زندگی میں آپ نے کبھی کوئی فلاح کا کام اگر کیا ہو، اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی خوشی وہ مسرت ہوتی ہے جو انسان کو رب تعالیٰ کی خوشی کا حقیقی مصداق بنا دیا کرتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی خلق خدا کی افادیت کی زندگی نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کی زندگی میں ڈپریشن کا پیدا ہونا ایک لازمی امر ہے۔ آپ یقین جانیے کہ اگر آپ بہت غریب بھی ہوں اور بہت آپ کی کم آمدنی ہو، تب بھی آپ کسی سرکاری ہسپتال میں چلے جائیں، ایک 10 روپے کا چھوٹا سا بسکٹ لے جا کر کے کسی ضرورت مند کو، کسی غریب مریض کے ہاتھ میں پکڑا کر کے باہر نکل آئے، اس کے نتیجے میں جو اطمینان، جو سکون کی دولت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا وہ آپ 1 ارب روپے خرچ کر کے حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، سردی کا موسم ہے، ان گلیوں سے گزرتے ہوئے، شہر کی گلیوں سے، اس ملک دنیا میں کسی بھی جگہ پر ہے، آپ نے کسی کو ہاتھ کے دستانے دے دیے، سر پہ اوڑھنے والا آپ نے ان کو کوئی کیپ دے دیا، کوئی ٹوپی ان کو دے دی ہے، یا کوئی لباس دے دیا ہے، موزے دے دیے ہیں، چھوٹی سی چیز ہے، لیکن آپ دے کر کے دیکھیں اس کے نتیجے میں جو راحت اور سکون اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل، دماغ اور سینے اور قلب میں پیدا فرمائے گا، اس کا کوئی مول نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنی اولادوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی اس بات کی نصیحت کریں کہ وہ زندگی کو بامقصد طور پر گزاریں، بامعنی طور پر گزاریں۔ خلق خدا کی خدمت کا جذبہ ان کے اندر بیدار ہونا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک شدید اور نہایت اور فوری ضرورت کے کام سے باہر نکلے۔ جب آپ نے کچھ گلیاں کراس کی تو آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ سی خاتون ہے، رنجیدہ اور غمزدہ سی کھڑی ہیں، آپ ان کے پاس رک گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آقا میں یہ آپ سے عرض کروں کہ ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے بلال دیر ہوتی ہے تو ہو جائے، ہمیں دیر کی پرواہ نہیں، اس ضرورت مند کی ضرورت کا پورا ہونا یہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب بات ہے۔ کہا کہ اماں کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ میں یہاں پر ایک یہودن کی ملازمہ ہوں، اس نے مجھے تیل لینے کے لیے بھیجا تھا، دکان سے میں نے تیل خریدا، لے کر کے آئی، ٹھوکر لگی، تیل گر گیا اور زمین میں جذب ہو گیا۔ اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں، میں واپس جاؤں تو میں کس منہ سے اس کو جواب دوں گی، اور وہ نہایت سخت مزاج کی عورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس گھر بھجوایا اور کہا کہ اے بلال جتنے کا تیل آ سکتا ہے اتنے جا کر کے دینار اٹھا کے لے آؤ۔ بیت المال کے خزانچی اور انچارج حضرت بلال ہوا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں وہ گئے، وہ دینار لے آئے، بزرگ اماں کے حوالے کیا اور کہا کہ اماں آپ جا کر کے تیل خرید کر کے لے آئیں۔ وہ خرید کر کے لے آئی جہاں سے ان کو لانا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت چاہی تو وہ اس نے رونا شروع کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا کہ اے اللہ کی بندی اب تیری ضرورت تو پوری ہو گئی ہے، اب رونا کس بات کا؟ کہا کہ مجھے یہاں اتنی تاخیر ہو گئی ہے، میری وہ بد زبان اور سخت گیر یہودن مالکن جو ہے وہ اب مجھے ضرب لگائے گی، مارے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے اماں آپ چلیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں آپ کی سفارش کرنے کے لیے۔ وہ
خاتون چلتی چلی گئی۔ مدینہ کا اصل علاقہ یہودی اس سے باہر رہا کرتے تھے، چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکریلے پتھریلی راہوں پر چلتے چلے گئے، شہر ختم ہوا، شہر سے باہر چھوٹا سا مضافاتی علاقہ ختم ہوا، اس کے بعد گلیاں شروع ہوئیں، اس میں ایک گلی پر جا کر کے اس کی یہودن مالکن کا مکان تھا، وہاں اس نے رک کر کے دروازے پہ دستک دی، مالکن باہر آئی، دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر کھڑے ہیں، اسے پتہ نہیں تھا، وہ آپ کے سراپا اور حسن و جمال میں کھو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نگاہ مبارک نیچے کی اور فرمایا کہ میں یہاں ایک غرض سے آیا ہوں، یہ آپ کی ملازمہ ہے، اس بات سے ڈر رہی تھی کہ اسے یہاں آنے میں تاخیر ہو گئی، وجہ اس کی یہ تھی کہ اس کے ہاتھ سے تیل کا وہ برتن ڈھہ گیا تھا، گر گیا تھا، چنانچہ ہم نے دوبارہ خریدا ہے، اس نے دوبارہ خریدا ہے، اور ہم اس کے ساتھ اس کی سفارش کرنے آپ کی خدمت میں آئے ہوئے۔ اور یہ بات کر کے جب آپ مڑے تو پوچھا کہ آپ ہیں کون؟ کہا مجھے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں ہی وہ ہستی، میں ہی وہ ذات ہوں جس نبوت کی طرف اور اپنی رسالت کی طرف خلق خدا کو دعوت دی ہے۔ دونوں خواتین کہنے لگی، وہ یہودن مالکن بھی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں محروم مت چھوڑیں، آپ نے ان کو تو نوازا ہے اس کی دنیا کی ضرورت پورا کر کے، لیکن اب ہم دونوں کو اس طور پر نوازیں کہ اللہ ہماری آخرت کو بھی سنوار دے۔ تو زندگی میں مقصد کو پیدا کریں، بے مقصد زندگی نہ گزاریں۔ بے مقصد کی زندگی اس بات کا نام ہے کہ آپ سیلفش بن جائیں، خود غرض بن جائیں، اس سے اوپر اٹھیں کہ آپ جائیدادیں خرید رہے ہیں، اس بات سے اوپر اٹھیں کہ آپ کی پراپرٹیاں بڑھ رہی ہیں، اس بات سے اٹھ جائیں کہ جناب آپ کے پلاٹس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اس بات سے کہیں اونچے چلے جائیں۔ یہ ایمان کی سطح سے پست بات ہے کہ آپ دنیا کی کیلکولیشنز کے اندر ہی مگن رہیں، لیکن جہاں خلق خدا کی ضرورت کی تکمیل کی بات آئے، زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کی بات آئے، کسی ضرورت مند کی کفالت کی بات آئے، کسی یتیم کی، کسی بیوہ کی دستگیری کی بات آئے، تو آپ آنکھیں بند کریں اور روانہ ہو جائیں۔ آپ سمجھیں کہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ لوگوں سے لا تعلق ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا عذاب یہ مسلط فرما دیتا ہے کہ انسان بالآخر خود اپنے آپ سے بھی لا تعلق ہو جاتا ہے، اور جب انسان اپنے آپ سے لا تعلق ہو جاتا ہے تو اسے اپنا وجود بھی دشمن لگنے لگتا ہے۔ ڈپریشن کی علامات میں آپ کو یہ بات پتہ ہوگی کہ انسان ہنسنے کو پسند نہیں کرتا، بولنے کو پسند نہیں کرتا، تھاٹ شیئرنگ کو پسند نہیں کرتا، اپنی اولاد کو گائیڈ کرنا پسند نہیں کرتا، وہ تنہائی چاہتا ہے، وہ صرف دیواروں کا وجود چاہتا ہے، وہ صرف اپنا بستر چاہتا ہے اور اپنے آپ کو مارنا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس پر عذاب کی صورت میں بات مسلط کر دی جاتی ہے۔ کچھ نہ ہو سکے تو زندگی میں کچھ درخت لگا دیا کریں اس نیت سے کہ اس کے پھل کو انسان کھائیں گے، اس کے پھولوں سے پرندے فیضیاب ہوں گے، اس کی لکڑی کبھی کسی کے کام آ جائے گی۔ کچھ نہ ہو سکے راہوں سے کنکروں کو ہٹا دیا کریں، کچھ نہ ہو سکے کسی غریب یتیم خانے میں داخل ہو جایا کریں، کہیں ایسے ضرورت مند لوگوں کو دیکھ لیا کریں۔ سندھ میں اگر آپ ان مضافاتی علاقوں میں چلے جائیں، لوگوں کا کل اثاثہ اور کل مکان، چار ایک چھوٹے ٹیڑے میڑے ڈنڈے ہوتے ہیں، ان پہ پھٹی ہوئی چادر ہوتی ہے، نیچے رضائی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، بستر اور چادر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ اپنی زندگی میں ایک جھونپڑی بھی کسی کو بنا کر کے دے دیں جس کا خرچہ شاید 8 اور 10 ہزار روپے بھی نہ ہو، اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی راحت اور اس کے مقابلے میں 1 ارب روپے کی ڈپریشن کی دنیا کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے بنی ہوئی دواؤں کو کھانا، وہ راحت وہ سکون آپ کو نہیں دے سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے انسان کو یہ کہا کہ اے انسان خود اپنے وجود، خود اللہ سے غافل مت ہونا، ورنہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنے آپ سے بھی غافل فرما دے گا، اور جب غفلت طاری ہو جائے تو پھر انسان نہ خود کا رہتا ہے، نہ انسانوں کا رہتا ہے، اور نہ رب کا رہتا ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دنیا کو بھی اچھا کرنے اور اپنی آخرت کو بھی بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔